السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ابھی آپ نے قرآن مجید کی 2 آیات کی تلاوت کی سماعت کی ہے۔ پہلی آیت میں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں ایک خاص قسم کا مضمون بھی ہے اور ربط بھی ہے۔ دونوں ہی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورۃ النور کی آیت تو شروع ہی اس سے ہو رہی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جبکہ سورۃ التوبہ کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں یہی بات ایک مختلف پیرائے میں آئی ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ چنانچہ 2 وعدے ہیں اللہ کے جن کا بیان ان 2 آیات میں ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مضمون قرآن مجید کے اور بھی بہت سے مقامات پر آیا ہے، لیکن میں نے نمائندہ آیات کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے۔ یہ جو وعدے ہیں ان میں سے ایک وعدے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق جو ہے وہ حیات بعد الممات کے ساتھ ہے۔ لیکن دونوں میں ہی اسلوب بہت تاکید کا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں ہے، تاکیدی وعدہ ہے۔ لازماً اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمے واجب کر لی ہے، اس درجے کا گویا وعدہ ہے۔ حالانکہ اللہ کو کوئی شے اپنے اوپر واجب کرنا اس کی قطعاً حاجت نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن یہاں مخاطبین کو حوصلہ دینے کے لیے، انہیں عزم اور ارادے پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ نے وعدے کا خاص اصطلاح بھی استعمال کی ہے، اور اس میں تاکید کا بھرپور اسلوب استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو پہلا وعدہ ہے وہ کس بارے میں ہے، کس بابت ہے؟ آیت میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں،
اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں لازماً زمین میں اقتدار اور تمکن عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تاکید کا اسلوب، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ۔ عربی زبان و ادب میں اس سے زیادہ گاڑا اسلوب تاکید کا نہیں ہوتا۔ لازماً انہیں خلافت عطا فرمائے گا، اقتدار اور تمکن عطا فرمائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ نے اقتدار اور تمکن اور خلافت دی تھی ان لوگوں کو کہ جو ان سے پہلے گزرے۔ پھر تاکیدی اسلوب دیکھیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو جماؤ دے گا، تمکن عطا کرے گا کہ جو اللہ نے ان اہل ایمان کے لیے پسند کیا ہے، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور پھر وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ یہاں پھر تاکید کا اسلوب، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ وعدے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ وہ اہل ایمان ہیں جو میری ہی بندگی کرتے ہیں، کریں گے، اور انہیں میری ہی بندگی کرنی چاہیے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، ناشکری کی، انکار کی روش اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بشارت ہے، خبر ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین میں تمکن، اقتدار اور خلافت عطا فرمائے گا۔ اس پہ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خلافت کی اصطلاح جو قرآن استعمال کرتا ہے اور خلیفہ کہتا ہے قرآن اہل ایمان کو بھی اور بنی آدم کو بھی، تو اس سے مراد کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جس خلافت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا وہ خلافت کوئی مطلوب خلافت ہے؟ یہ اقتدار کوئی وہ خلافت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس اقتدار اور اس خلافت کو جو ہے اویل کریں، اس سے ان کو جو ہے وہ واقعتاً سرفراز کیا جائے؟ تو وہ کون سی خلافت ہے؟ تو یہ بات جو ہے پہلے ہم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں گے کہ یہ تو دنیا میں جو خلافت ہے، اس کا اصلاً وعدہ کس سے تھا، کس سے ہے، اور طبعاً کون لوگ مراد ہیں۔ دیکھیے، جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، سورۃ النور مدنی سورت ہے، بہت سی آیات تو وہ ہیں جو غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر جو ایک حادثہ ہوا تھا اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس دور میں حالات کیا تھے؟ مکہ سے مہاجرین اہل ایمان ہجرت کر کے ایک ایک کر کے چھپتے چھپاتے اور دنیاوی اعتبار سے لٹے ہارے جسے آپ کہتے ہیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اپنی جان کو بمشکل بچا کر جیسے نکلتے، یوں پہنچ رہے ہیں مدینہ منورہ ایک ایک کر کے۔ یہ کیفیت وہ ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کی مدد کی، انہیں جگہ دے دی، تو ان کا یہ جرم بھی ناقابل معافی بن گیا قبائل مکہ کے لیے، خاص طور پر قریش کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے ان کا بھی ناطقہ بند کر دیا، ان کا بھی اکنامک بائیکاٹ کر دیا، اور ہر طرف سے انتہائی شدید حالات ہو گئے۔ ایک خاص حدیث بھی ہے جو میں آپ کو سناؤں، بہت خوبصورت حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اذ اتاہ رجل فشکا الیہ، کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت کی، فشکا الیہ الفاقہ، فقر و فاقہ کی، تنگ دستی کی۔ میں عرض کر چکا کہ یہ کیفیت اب صرف مہاجرین کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ کیفیت انصار کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا، مدد کی اہل ایمان کی،
تو یہ جرم ان کا سمجھا گیا کہ یہ بھی ناقابل معافی ہے، چنانچہ سخت حالات بن گئے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سارا دن محنت کر کے 6 یا 7 دانے کسی کو کھجور میں ملتی تھیں تو وہ سارا گھرانہ ایک دن صرف اسی پر گزارا کرتا تھا۔ ایسے سخت حالات بھی آئے۔ ان حالات میں کوئی صاحب آئے، ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا، شدید ہے قلت جو ہے، اور غذائی قلت بھی ہے، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاقے کی شکایت کی۔ ابھی وہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک اور صاحب آ گئے، ثم اتاہ آخر فشکا الیہ قطع السبیل، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی اب تو جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ دسترازی کرتے ہیں، مباح المال والدم قرار دے دیے گئے ہیں، لوٹ لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں مدینہ پہنچ کر بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات سنے، ظاہر ہے آپ کی طبیعت بہت حساس بھی تھی، اہل ایمان کی یہ کیفیت دیکھ کر جو اندر درد ہوتا ہوگا، لیکن یہ مرحلہ وہ ہے کہ جو اس دعوت کے اور اس نفاذ دین کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حوصلہ دیا، اور اس کے لیے کچھ ہی دیر بعد آنے والے حالات کی خبر سنائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یا عدی هل رأیت الحیرہ، اے عدی کیا تم نے کبھی حیرہ کا شہر دیکھا ہے، حیرہ کی بستی کو وزٹ کیا ہے؟ یہ کوفہ کے پاس ایک بستی تھی، اور ظاہر ہے کوفہ کا مطلب کیا ہے، یہاں سے کم 1500-1600 کلومیٹر کا فاصلہ، کم سے کم۔ تو کیا تم نے کبھی وہ بستی دیکھی ہے، وزٹ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لم اراھا، نہیں میں نے کبھی نہیں اسے دیکھا، وقد انبئت عنہا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر ضرور ہے، آتے جاتے لوگوں نے اس حیرہ کی بستی کا ذکر کیا ہے، لہذا میں جانتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، یعنی تمہیں کچھ مہلت عمر اور ملتی ہو، تو تم دیکھو گے کہ ایک ہودج سوار عورت تن تنہا حیرہ سے سفر کا آغاز کرے گی، اور یہاں مدینہ منورہ پہنچ کر اور مکہ پہنچ کر جو ہے وہ طواف کرے گی، یعنی مدینہ راستے میں آ رہا، اور پھر بیت اللہ شریف تو پھر اس سے بھی مزید جنوب میں، وہاں پہنچ کر پھر طواف کرے گی کس کا؟ کعبۃ اللہ کا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ کن حالات میں یہ خبر دی جا رہی ہے؟ جبکہ کھانے کو کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور امن و امان انتہا سے زیادہ مخدوش۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ قلت فیما بینی و بین نفسی فأین دعار طیئن الذین قد سعروا البلاد، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ وہ عورت آئے گی بغیر کسی خوف اور خطر کے، جا کر واپس اپنے علاقے پہنچ جائے گی اور عمرہ کرے گی، حج کرے گی، طواف کرے گی، تو وہ جو علاقہ طے ہے اس کے ڈاکو اور فسادی کہاں ہوں گے کہ جنہوں نے زمین میں دھومیں مچا رکھی ہیں؟ آج تو ان کے خوف سے کوئی گزرتا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے اس وقت۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ان کا ادب جو ہے وہ ملحوظ ہے، لیکن دل میں ان کے یہ خیال اور وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں اس وقت کیسے ہو سکتا ہے یہ معاملہ، یعنی ناقابل تصور، ناقابل بیان بات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى، یہ اس سے بھی اگلی خبر دے دی آپ نے۔ اگر تمہاری زندگی میں مزید کچھ مہلت ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، یا کسریٰ کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اب کسریٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کی سپر پاور، اور اس وقت کی سپر پاور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، گویا تم اس کو فتح کر لو گے۔ انہوں نے اب یہ بات ان کی زبان پر آ گئی، اس لیے کہ یہ بات ہی اتنی بڑی تھی، کہنے لگے کسریٰ بن ہرمز، اللہ کے نبی کسریٰ سے مراد کون سے کسریٰ ہیں؟ یہ کسریٰ بن ہرمز کا ذکر آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے خزانے تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے، وہ تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور اگر تمہاری مہلت حیات مزید کچھ بڑھی، اللہ نے تمہیں اور مہلت دی، تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، یطلب من یقبلہ منہ، اور وہ تلاش کرے گا کہ کوئی اسے قبول کر لے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ خیرات ہے، کوئی اسے قبول کر لے، فلا یجد احدا یقبلہ منہ، لیکن وہ کوئی نہیں پائے گا کہ جسے وہ دے سکے یا جو اس کو قبول کر سکے، اس لیے کہ ہر شخص ہی دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ خبریں کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کب دے رہے ہیں؟ جبکہ حالات یہ ہیں کہ ہر دوسرا آدمی آ کر شکوہ کر رہا ہے کہ اب تو حالات حد سے بڑھ چکے ہیں، ناقابل برداشت ہو گئے۔ اور پھر فرمایا اب یہ جو درمیان میں ایک معاملہ ہے، وہ ایک درمیان میں کہہ لیجئے اس سارے مضمون کے اندر ایک الگ مضمون کا اضافہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ایک دن آنے والا ہے ہم تم میں سے ہر شخص اللہ سے ملاقات کرے گا اس کیفیت میں کہ اللہ اور اس کے مابین کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سے تمہارا جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور مکالمہ ہوگا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغْكَ، میں نے کیا تمہاری طرف ایک رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں دعوت دی، تبلیغ کی؟ بندہ کہے گا بھلا اللہ کے اے اللہ، یقیناً تو نے ایک رسول بھیجا تھا، اس نے حق دعوت، حق تبلیغ سب ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ، کیا میں نے تجھے مال و متاع نہیں دیا تھا اور تجھے فضیلتوں سے نوازا نہیں تھا؟ اولاد دی، مال دیا، عزت دی، صلاحیتیں دی، تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہ سوال بھی کیا جائے گا، تو وہ کہے گا بلا اے اللہ، یہ بات بھی بالکل حق ہے کہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت نعمتیں دی۔ فَيَنظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کو دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کو دیکھے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس پر ہر شخص کو پہنچنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں جتنے ہیں انہیں اس پر سے گزرنا ہے، وہ مرحلہ آ کر رہنا ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ فرماتے ہوئے سنا، اب چونکہ جہنم اس کی آگ کا ذکر آ گیا، فرمایا اتقوا النار ولو بشقۃ التمر ولو بشقۃ تمرۃ، آگ سے بچو، اس آگ سے بچنے کی فکر کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت کام آنے والی چیزیں اور کچھ نہیں ہوں گی، وہ تمہارا انفاق ہوگا، وہ تمہاری صدقہ و خیرات ہوگا، وہ جو بنی نوع انسان کے لیے تم نے کام کیے ہیں یا ان کی ہدایت کے لیے کام کیے ہیں یا ان کی مدد کے لیے کام کیے ہیں، وہی کام آئیں گے۔ فلم یجد شقۃ تمرۃ فبکلمۃ طیبۃ، اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کو، تو وہ ایک اچھی بات، اچھی گفتگو، کسی کی غم گساری، کسی کی ہمدردی کا کام، وہی وہاں کام آئیں گے۔
یہ مال و متاع تمہارا جو اپنے پاس رہ گیا وہ کام آنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عدی کہتے ہیں فَرَأَيْتُ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، میں نے وہ وقت خود دیکھ لیا۔ ایک عورت چلتی تھی حیرہ سے اور کعبے کا طواف کرتی تھی، واپس لوٹ جاتی تھی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وَكُنْتُ فِي مَنْ افتتح کنوز کسریٰ بن ہرمز، اور میں خود شامل تھا ان لوگوں میں کہ جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کی سلطنت کو شکست دی اور اس کے مال و متاع کو جو ہے وہ مال غنیمت بنایا، میں خود اس لشکر میں شامل تھا۔ اس لیے کہ یہ بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وقت کتنا لگا ہوگا، چند سالوں کے بعد ہی یہ مرحلہ آ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاتٌ، اب لوگوں کو خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم لازماً دیکھو گے وہ کچھ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں مٹھی میں سونا چاندی بھر کے نکلے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی فراوانی ہوگی۔ یہ وقت بھی دیکھو گے، اور یہ وقت بھی پھر لوگوں نے دیکھا خلافت راشدہ کے دوران۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کب حالات بدلتا ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اب یہاں صحابہ کرام کو براہ راست خطاب کر کے کہا گیا۔ ہم تو اس کے ایک انڈائریکٹ مخاطبین ہیں، لیکن جو مخاطبین اولین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام، کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلافت دے گا۔ آج کے ان حالات پر قیاس نہ کرو اپنے آئندہ کے وقت کو۔ لیکن یہ خلافت جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ یہ اقتدار کے معنی میں ہے، تمکن کے معنی میں ہے؟ تو کیا قرآن مجید میں یہ جو ذکر آ رہا ہے کہ تمہیں زمین میں اقتدار دے گا، تو جس کو بھی اقتدار ملا ہو کیا وہ واقعتاً وہ ہے کہ جن کے اوصاف یہاں بیان ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں کتنی ہی اقوام ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کی باغی ہیں، لیکن زمین میں اقتدار ہے، انہیں غلبہ ہے۔ تو یہاں خلافت سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے سمجھنے والا۔ دیکھیے قرآن حکیم میں خلافت جو ہے وہ کم سے کم 3 معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ خلافت اور خلیفہ۔ ایک تو اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو اللہ نے آدم اور بنی آدم کو اختیار عطا فرمایا ہے، تو جو بھی اس اختیار کا حامل ہے وہ خلیفہ ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، یہ ہر انسان کو عطا ہوا ہے۔ اس معنی میں ہر انسان خلیفت اللہ ہے، لیکن یہ خلافت ایک ایسٹ نہیں ہے، یہ ایک لائبلٹی ہے اگر اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تو بنایا تھا اس لیے کہ تاکہ وہ اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ کریں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم سے بغاوت کر دی تو اقتدار اور تمکن تو ہے، لیکن یہ خلافت مطلوب خلافت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وبال ہے کہ اللہ نے تمہیں تمکن دیا، اس تمکن کا غلط استعمال کیا تم نے۔ تو ایک تو فقط حامل ہونا، اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ یہ خلیفہ ہے اس لیے کہ وہ اس اقتدار اور تصرف کا حامل ہے۔ یہ اس کا سب سے عام مفہوم جو قرآن میں استعمال ہوا، جب فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ اسی معنی میں استعمال ہوا۔ حضرت آدم اور بنی آدم سب کے سب خلیفہ ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک قوم کسی علاقے میں غالب تھی، وہ قوم مٹ گئی، دنیا سے چلی گئی، اللہ کے کسی عذاب کا شکار ہو گئی یا مفتوح ہو گئی، اس کی جگہ کوئی اور قوم آ گئی،
اور وہ اس کی اب گویا جانشین بن گئی. اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں. خود قریش کے سرداروں کو خطاب کر کے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا. یہاں خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ نہیں ہے کہ جو اس سورۃ النور کی آیت میں آیا ہے. یہاں اس سے مراد ہے کہ اب تم جانشین ہو، اب سیاہ و سفید کے تم مالک ہو. پہلی قوم چلی گئی، اب ہم نے تمہیں موقع دے دیا، اور اب موقع دیا ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسی پرفارمنس دیتے ہو، تم کیا کرتے ہو، اس کا استعمال صحیح کرتے ہو یا غلط کرتے ہو. یہ جانشین کے معنی میں ہے. اور تیسری خلافت کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں جس خلافت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، اس بات کو بندے تسلیم کر لیں اور اس کے تحت وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کی مرضی کو زمین پر نافذ کریں. یہ ہے وہ خلافت جو اس آیہ مبارکہ میں خلافت کے لفظ سے موسوم کی گئی. اور یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، ایک دین ہوتی ہے. یہ خود کسب نہیں کی جا سکتی. یہ کچھ کنڈیشنز پوری کرنے سے اللہ تعالیٰ بطور انعام دنیا میں یہ خلافت عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے یہ مشروط بالشرائط ہے. یہ شرائط پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں تمکن دے گا. یہ شرائط پوری نہیں کرو گے تو یہ تمکن تمہیں نہیں ملنے والا. اس لیے کہ تم کہتے یہ ہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو، حقیقت میں اپنے اس 6 فٹ کے وجود پر تم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کیا، لہٰذا اللہ ایسے کچے لوگوں کو یہ خلافت عطا نہیں فرماتا. اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. یہ ہر کچا پکا شخص نہیں، وہ لوگ کہ جو اسلامی معاشرے کے اصل سرمایہ ہوتے ہیں، جن کی صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور وہ صفات ہی ہیں جن کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے جو سورہ توبہ کی میں نے ابھی آپ کو سنائی اور اس کے بعد کی آیت میں بھی. لہٰذا ان کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ تقاضے پورے کریں، یہ شرائط پوری کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تمکن اور خلافت عطا فرماتا ہے زمین میں. اور پھر اس کے ثمر کے طور پر اس دین کا غلبہ ہوتا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. یہ ایک ثمر ہے، اس دین کو غلبہ عطا ہوتا ہے. وہ دین جو ہے وہ دنیا میں ایک غالب دین کے طور پر، جیسا کہ خلافت راشدہ میں ہوا. اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، جو خوف آج لاحق ہیں، دشمن نہ اڑا کے لے جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، قلت مال ہے، قلت پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوف بھی دور کر دیتا ہے. یہ ثمرات ہیں اس کے. لیکن پھر ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یعبدوننی، وہ صرف میری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں اور اصل حاکم مانتے ہیں. اور پھر مزید تاکید، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے. توحید خالص پر قائم لوگ، اپنی ذاتی خواہشات نہیں، اپنی ذاتی نظریات نہیں، توحید جو شرک کی ہر آلائش سے پاک ہو. اور یہ خبر اور خوشخبری سنانے کے بعد فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اللہ کی طرف سے ایسا پکا وعدہ، تاکید کے تمام اسالیب اس میں استعمال ہو گئے. یہ سننے کے بعد بھی کوئی شخص ناشکری کرے، کوئی کفر کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، مردم شماری میں چاہے اس کا نام مسلمانوں میں آتا ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ
پکے مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا حاکم مانتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ ہے ایک قرآن کا بیانیہ کہ یہ خلافت کون سی ہے۔ ایک خلافت وہ جو ہر انسان، ہر بنی آدم خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ حامل ہے اس اختیار کا جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ دوسری خلافت وہ ہے کہ جو کسی ایک قوم کے چلے جانے کے بعد دوسری قوم اس کی جگہ آ بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک خلافت ہے، قرآن نے اسے بھی خلافت کہا ہے۔ یہ دونوں خلافتیں کوئی مطلوب خلافت نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ تو ہے، لیکن یہ کوئی کسی کے لیے عزت کا، اللہ کی نگاہ میں عزت کا سامان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے یہ موقع ملے، اقتدار ملے، تصرف ملے اور پھر وہ منمانی کرے، شیطان کے راستوں کی پیروی کرے، تو اس کا اللہ کے ہاں پھر بہت سخت محاسبہ ہے۔ ہاں، وہ تیسری خلافت جس کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے، وہ خلافت اللہ کی طرف سے وعدے کے طور پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ مشروط بالشرائط ہے۔ یہ شرائط پوری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین میں غلبہ دے گا اور تمہارے دین کو بھی تمکن عطا فرمائے گا، جماع عطا فرمائے گا۔ تو ایک وعدے کا ذکر جو ہے آج کی نشست میں ہو سکا، وہ جو دوسرا وعدہ ہے جس کا تعلق اخروی حیات کے ساتھ ہے، جو میں نے سورہ توبہ کی آیت کے ضمن میں جو عرض کرنا تھا وہ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر عرض کروں گا۔ آخر میں جو ایک پریس ریلیز آپ کو سنائی جاتی ہے وہ سنتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کہ وزارت مذہبی امور کا جبری تبدیلی مذہب مسودہ بل اعتراضات کے ساتھ واپس کرنا قابل تحسین ہے۔ اور کس نے اعتراضات سے واپس کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے بات۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ایک مسودہ جو ہے وہ پیش ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 برس سے کم عمر کا کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، قانوناً پابندی لگا دی جا رہی ہے، اور اس سے بڑا بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس قسم کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ گویا اس کے لیے نہ کرنا آسانی کی بات ہے اور اسلام قبول کرنا مشکل بنا دیا گیا۔ یہ ایک مسودہ پیش ہوا ہے مسلمانوں کی ملک میں، کتنا بڑا المیہ ہے، لیکن اسے واپس کیا گیا۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وزارت مذہبی امور کا جبری تبدیلی مذہب مسودہ بل اعتراضات کے ساتھ واپس کرنا قابل تحسین ہے۔ وزارت انسانی حقوق غیر اسلامی حرکتوں سے باز رہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے پیش کردہ جبری تبدیلی مذہب سے متعلق بل کے مسودے کے حوالے سے وزارت مذہبی امور کے اس موقف کی پرزور تائید کی کہ 18 سال کی عمر کی شرط جج کے سامنے پیشی اور 90 دن کا انتظار غیر شرعی، غیر قانونی اور بنیادی آئینی و انسانی حقوق کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات 100% درست ہے کہ یہ مسودہ بل خدا نخواستہ اسی صورت میں قانون بن جاتا تو پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اسلام قبول کرنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں مذہب کی جبری تبدیلی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کا آئین بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے وزارت مذہبی امور کا علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کو ایک احسن اقدام قرار دیا۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس وزارت نے مشاورت کی اور اس کے نتیجے میں اپنے یہ اعتراضات جو ہیں اس بل کے اوپر وارد کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ملک میں خاص طور پر مذہب کے حوالے سے قانون سازی کرتے وقت علماء کرام سے مشورہ کرنا اور انہیں اعتماد میں لینا از حد ضروری ہے۔ انہوں نے وزارت انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وزارت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزارت ہے اور اسے اپنے تمام امور کی انجام دہی کے لیے مغرب سے نہیں بلکہ آئین پاکستان سے رہنمائی لینی چاہیے، جو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو ہے ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جو کہ مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی کے۔